مسلمانوں کہ ایک دوسرے کو عزت دو، ایک دوسرے کے لیے سینے تنگ نہ کرو، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھو، ایک دوسرے کو سلام کرو۔ یہ آگ ہے جو بھڑک رہی ہے، اور اس کو بجھایا نہ گیا تو ہمارے گھروں کو جلائے گی، ہمارے گھروں کو جلائے گی۔ بغداد کی تباہی میں فرقہ واریت بہت بڑا سبب ہے۔ 656 ہجری میں جب ہلاکو خان نے بغداد کو تباہ کیا، 20 لاکھ کی آبادی کا شہر تھا اور 15 لاکھ اس نے ذبح کر، 15 لاکھ آدمی ذبح، 5 لاکھ وہ جوان لڑکیاں جن کو پکڑ کے باندی بنا لیا، اور باقی جتنے تھے اس نے ذبح کر دی۔ اور اس کے پیچھے شیعہ سنی لڑائی تھی، اور 2 لڑائیاں تھیں، ایک حنفی شافی ایک دوسرے پر پہلے مناظرے کرتے پھر حملے کرتے، پہلے مناظرے کرتے پھر لڑائی لڑتے، کوئی ادھر سے مارا جاتا کوئی ادھر سے مارا جاتا، اور شیعہ سنی کوئی ادھر سے مارا جاتا کوئی ادھر سے مارا جاتا۔ تو شیعوں نے کوئی زیادتی کی تو سنیوں نے ان کے محلے پہ حملہ کر دیا، تو ان کے بہت سے آدمی مارے کون جاتے ہیں؟ بچے، عورتیں، بے گناہ معصوم۔ تو خلیفہ کا جو وزیر تھا اس کا نام تھا ابن القمی، وہ شیعہ تھا، تو اس نے سنیوں سے بدلہ لینے کا ارادہ کیا۔ اس نے ہلاکو خان کو خط لکھا کہ تو بغداد پہ حملہ کر، میں تیرے لیے راستہ صاف کرتا۔ اس نے انکار کیا کہ مسلمانوں کا مرکز ہے، میں حملہ کروں کہ میں خود نہ پھنس جاؤں، اس نے انکار کر دیا۔ تو ابن القمی نے، خلیفہ تھا بخیل، بڑا مستعصم، نیک تھا لیکن بخیل تھا، اس نے اس کا کان بھرنے شروع کی کہ اتنی بڑی فوج کی کیا ضرورت ہے، 1 لاکھ فوج، خزانہ خالی ہو رہا ہے، بغداد پہ کون حملہ کر سکتا، آپ یہ فوج کو چھٹی کرا دیں۔ یعنی عجیب، یا اللہ میری توبہ۔ بچوں تاریخ پڑھا کرو، تاریخ اس لیے لکھی جاتی ہے کہ پچھلوں سے آنے والے سبق لیں، پر کبھی ایسا ہوا نہیں، ہمیشہ اندھا پنی غالب آ جاتا، تو اس کا ذہن بناتا رہا، اس کا بخل وہ اس میں سبب بنا۔ 1 لاکھ فوج کی ہر مہینے تنخواہ، خزانے پہ بوجھ، اور بغداد پہ کوئی حملہ کر نہیں سکتا، اس نے ساری فوج کی چھٹی کرا دی۔ ترک شاہ سوار جو 1 لاکھ پوری دنیا کو منہ پھیر کے رکھ دے، کئی ہلاکوؤں کے سر پھاڑ کے رکھ دے، تو اس نے ساری فوج کو ڈسمس کر دی۔ تو فوجیوں نے غصے میں بغداد کو کتنے محلوں میں تباہی پھیلائی، کچھ تباہی وہ پھیلا کے گئے۔ پھر ابن القمی نے خط لکھا ہلاکو کو، میں نے ساری فوج ختم کر دی ہے، اب تو آ جا۔ تو پھر وہ وہاں سے نکلا۔ یہ ہے نا آذربائیجان، ہے نام سنا آذربائیجان؟ آذربائیجان میں اب وہ جگہ تو مٹ چکی ہے، اس کا جو پرانا تاریخی نام ہے مراغا، یہ ہلاکو کا کیپٹل تھا آذربائیجان۔ چنگیز خان کے 4 بیٹے تھے، بڑا جوجی، اس کو اس نے روس کی حکومت، دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان ہے، اور دوسرا تھا اغدائی۔ جوجی جو تھا، جب یہ چنگیز خان کمزور تھا تو اس کی بیوی کو دشمن اغوا کر کے لے گئے، تو جب بیوی کو چھڑا کے لائے تو وہ حاملہ تھی۔ جب اس نے بچہ جنا تو اس نے ایک لمحے کے لیے یہ نہیں احساس ہونے دیا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، کسی اور کا ہے، اس نے اس کو بیٹے کی طرح پالا اور اس کو پروٹوکول دیا بیٹوں جیسا۔ تو 3 بیٹے اس کے اپنے تھے، جوجی، اغدائی، چغتائی اور طولوئی۔ تو اس نے جوجی کو روس کی حکومت دی حصے میں، اغدائی کو کیپٹل میں بٹھایا جو چین کے ساتھ لگتا تھا اور منگولیا کے ساتھ، اور چغتائی کو منگولیا کا علاقہ دیا، اور طولوئی کو یہ ادھر جو اسلامی ملک فتح کیے تھے
اس کا علاقہ دیا، آذربائیجان اور روسی ریاستیں ہوئی۔ اس طرح اس نے 4 حصوں میں اپنی سلطنت کو تقسیم کیا۔ اپنے دوسرے نمبر کے بیٹے اغدائی کو اس نے، اس کا قراقرم اس کے کیپٹل کا نام تھا، اس میں اس کو اپنا جانشین بنایا۔ تو تولوئی کا بیٹا تھا ہلاکو۔ تولوئی کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا ہلاکو، ایک کا نام تھا منگو اور ایک کا نام تھا قبلائی۔ تو اغدائی کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا تھا قیوق، پتہ نہیں اصل تلفظ کیا ہے، لیکن جس طرح مجھے سمجھا میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں، قیوق۔ اغدائی جو تھا اس کے وہ اپنے باپ کی طرح تھا، یعنی لڑائی اور ملکوں کی فتح۔ اس کا چنگیز خان کا سب سے بڑا سالار تھا سبدائی بہادر، وہ پولینڈ تک اس نے دنیا فتح کی۔ ایسی فتوحات آج تک کوئی نہیں کر سکا جیسی چنگیز خان نے کی تھی۔ لیکن جب قیوق بنا تو وہ صلح پسند تھا، تو اس نے ساری جنگیں روک دی، امن قائم ہو گئی۔ تو اس کے مرنے کے بعد تولوئی کا بیٹا منگو، ہلاکو کا بھائی، وہ خاقان بنا منگو خان۔ تو قبلائی چین کی طرف نکل گیا۔ اس کے علاوہ جتنا تاتار مغل تھا سب کلمہ پڑ گیا 50 سال کے اندر۔ سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے انسانی تاریخ میں مسلمانوں کو مغلوں نے، تاتاریوں نے۔ اور پھر یہ بھی دنیا کا عجیب واقعہ ہے کہ وہ پوری قوم من حیث القوم اسلام میں داخل ہو گئی، سوائے قبلائی اور اس کی نسل جو چائنا کی طرف نکل گئی۔ تو ہلاکو کا پڑپوتا تھا نکوپول، پہلے عیسائی بنا نکوپولس، پھر مسلمان ہوا، اس نے اپنا نام احمد رکھا، احمد۔ ایسے ہی چغتائی کا تھا پڑپوتا تیمور تغلق، وہ مسلمان ہوا۔ اور جوجی کا تھا اباقا خان پوتا، وہ مسلمان ہوا۔ اس طرح ساری اس تاتاری سلطنت ایسے ریت کی دیوار کی طرح گری اور سب اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو ہلاکو پھر لشکر لے کر آذربائیجان سے نکلا اور بغداد میں کچھ تھا ہی نہیں۔ 1 مہینے کے بعد انہوں نے چابیاں پکڑا دی۔ سب سے پہلے کس کو قتل کیا اس نے؟ ابن القمی کو۔ سب سے پہلے اس کو بلا کر کہا کہ تو اپنے آقا کا وفادار نہیں، میرا کیسے ہوگا، اس کا سر اڑا دو۔ سب سے پہلے ابن القمی کا سر اڑایا۔ اور پھر نہ شیعہ چھوڑا نہ سنی چھوڑا، نہ مالکی چھوڑا نہ حنبلی نہ شافی نہ حنفی، سارے حنفی شافی جھگڑے ختم ہو، اور سارے شیعہ سنی جھگڑے ختم۔ میرے عزیزو، اللہ کی قسم، بڑے نادان ہیں، بڑے نادان ہیں، بڑے نادان ہیں جو فرقہ واریت کو ہوا دے رہے اور فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں، وہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آ رہے، ہیرا پھیری سے باز نہیں آ رہے، اور اپنے آپ کو اہل حق بھی کہہ رہے ہیں۔ تو میں دیکھو تم سب بچوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اور جو میری آواز سن رہے ہیں اس کیمرے کے ذریعے، کہ مسلمان بن کے رہو۔ ہم نے علماء دیوبند سے پڑھا ہے، میں کہتا ہوں وہ ہمارے لیے بنیان کی طرح ہے، وہ جسم کے ساتھ ہے، لیکن اوپر کرتا ہے امت مصطفیٰ کہ ہم امتی ہیں۔ تو ہر مکتب فکر اگر یہ ایک چھوٹی سی بات لے لے کہ اب شیعہ شیعہ رہے، سنی سنی رہے، دیوبندی دیوبندی رہے، بریلوی بریلوی رہے، اہل حدیث رہے، وہابی وہابی رہے، یہ سب مسلمان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اگر ہم نفرتوں میں پڑ گئے، جاؤ دیکھو شام کا کیا حال ہوا، عراق کا کیا حال ہوا۔ غیروں نے نہیں مارا، اپنوں نے اپنوں کو ذبح کر دیا۔ تو اللہ کے واسطے بچو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا
جنہوں نے فرقہ واریت کی آگ بھڑکائی ان کے لیے قیامت کے دن عذاب عظیم ہے۔ اور ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یصنعون۔ اے میرے محبوب، جو فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں، کہیں نہیں تیرا رب پکڑے گا۔ تو عزیزو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو۔ میں نے 7 سال رائمنڈ پڑھا، اللہ کی قسم ہمارے استادوں نے ایک دن کسی بریلوی کے خلاف، کسی شیعہ کے خلاف، کسی اہل حدیث کے خلاف ایک لفظ کا بھی نہیں، ایک لفظ۔ آپ ہی بتا دیتے ہیں، چلو لے آؤ لے آؤ لے آؤ لے آؤ۔ وہ میں ایک حدیث بیان کر رہا تھا نا، اس میں 2 راوی ضعیف ہیں، ایک عمر بن محمد العنقزی اور ایک اسبات بن نصر۔ ایک بھی راوی ضعیف ہو تو حدیث سے وہ استدلال کے قابل نہیں ہوتی، جس میں اکٹھے 2 ہو جائیں تو وہ تو کام اور بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو مزاج شریعت بھی چھپانا ہے، چھپانا ہے، اور پردہ دری نہیں، پردہ پوشی ہے۔ مائز اسلمی منہ پر آ کر کہتے میں نے زنا کیا مجھے پاک کرتا، اب یوں کہتے ہیں جاؤ کوئی نہیں کیا، کوئی نہیں کیا۔ وہ پھر جی میں نے کیا ہے، میں کہا چلے جاؤ کوئی نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ اور ہم نیکوں میں غلطیاں تلاش کریں، صحیح بات میں سے الٹے سیدھے، جیسے یہ فیس بک والے کر رہے ہیں کہ کوئی جملہ ادھر سے ملا، کوئی ادھر، دیکھو دیکھو یہ طارق جمیل نے کیا کہہ دیا، دیکھو دیکھو یہ کیا کہہ دیا۔ یعنی انہیں شرم بھی نہیں آتی ایسا جھوٹ بولتے ہوئے اور ایسی مطلب ہیرا پھیری کرتے ہوئے، ایسا فراڈ کرتے ہوئے۔ اور پھر مجھے طارق جمیل کے بجائے طارق ذلیل لکھتے ہیں، تو میں شکر ادا کرتا ہوں مجھے نہیں گالیاں دے رہے، کوئی طارق ذلیل ہے اس کو گالیاں دے رہے ہیں۔ میرا نام تو طارق ذلیل نہیں ہے، میرا نام تو میرے پیو نے طارق جمیل رکھا ہے۔ جو میرے نبی کے ساتھ ہوتا تھا نا، قریش مکہ ان کو گالیاں نکالتے، مزمم نے یہ کیا، مزمم نے یہ کیا، محمد کا بگاڑ کے مزمم۔ صحابہ کو غصہ چڑھتا تو آپ ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے فرماتے، ارے بھائی دیکھتے نہیں ہو وہ مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں، مجھے تو نہیں دے رہے، وہ تو مزمم کو گالیاں دے رہے، مجھے تو نہیں دے رہے۔ یہ صحابہ کو ٹھنڈا کرنا، دوسرا قانون سمجھانا کہ جاہلوں کو جواب نہیں دیا جاتا، جہالت کا کوئی جواب نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے۔ کسی علم والے کو جواب دیا جاتا ہے لیکن جہالت کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ تو بچوں کوشش کرو، امت بن کے رہو۔ ایک اور آیت یہاں تھی وہ بتانا چاہتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا ایک معجزہ ہے، لیکن عیسائیوں نے کہہ دیا کہ وہ تو خدا کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ عزیر علیہ السلام 100 سال ان کی جان اللہ نے نکال لی، وہ مرے ہوئے تھے، 100 سال کے بعد پھر ان کو زندہ کر دیا۔ ثم بعثہ فأماته الله 100 عام ثم بعثه كم لبثت قال يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام۔ کتنا ٹھہرے ہو عزیر کا جی؟ دن، آدھا دن کا نہیں، 100 سال۔ تو اس معجزے کو دیکھ کر یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، بن باپ کے پیدا ہوا۔ وہ اللہ کی قدرت تھی، اللہ تعالیٰ نے، میں نے شاید بتایا بھی تھا کسی درس میں۔ تو نجران کا وفد آیا تو ان سے آپ کی بات چل رہی تھی، تو اس وقت یہ آیت ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بات فرماتے ہوئے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے آدم علیہ السلام کی طرح، جیسے آدم کو مٹی کٹھی کر کے بنا کے کن فیکون کیا، ایسے ہی عیسیٰ کو بھی اپنے امر کن سے فیکون کر دیا۔ لفظ ہے مثل، مثل عیسیٰ، عیسیٰ کی مثال۔ اور
میں قربان جاؤں اللہ کے کلام پر، اس کتاب کے حسن و جمال پر۔ مثل ایک جیسا ہونا، یہاں عیسیٰ اور آدم ایک آیت میں اکٹھے ہو رہے ہیں 6 دفعہ، پیچھے 5 دفعہ ہی آدم علیہ السلام کا نام آیا ہے اور 5 دفعہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے، اور 6 دفعہ عیسیٰ اور 6 دفعہ آدم، اور پورے قرآن میں آدم علیہ السلام کا نام 25 دفعہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی 25 دفعہ ہے پورے قرآن۔ تو ان مثل عیسیٰ، عیسیٰ کی مثال جو دینی تھی تو ایسی مطابقت کی کہ عدد کی مطابق، حالانکہ عدد کی مطابقت نہ بھی ہوتی تو کیا تھا، لیکن عدد کی مطابقت بھی فرما کر اس بات کو زندہ کیا کہ جیسے اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا ایسے عیسیٰ کو بھی مٹی سے بنایا۔ یہ قرآن کا حسن و جمال ہے اور یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے جوڑ دے۔ میری تو حسرت رہی کہ میں قرآن کے ساتھ پورا جڑ نہ سکا۔ تمہیں عربی پڑھانے کا مقصود یہ تھا کہ تم اس خزانے سے فائدہ اٹھاتے۔ ہمیں وہ مختصر معنی پڑھائی گئی جس کا نام پتہ نہیں کس نے بلاغت رکھا، کس بولی شاید انہوں بڑی سمجھ آئی ہے میری گل، پتہ نہیں کس نے اس کا نام بلاغت رکھا ہے۔ میں نے بڑا زور مارا مختصر معنی کو سمجھنے کے لیے اور بڑے تکرار بھی کیے اور بہت سے مقامات یاد بھی کیے، پر نہیں پتہ لگا بھائی بلاغت کیا ہے۔ وہ بلاغت کی کتاب ہی نہیں ہے، تفتازانی کی پتہ نہیں کیا کیا موشگافیاں ہیں، منطقی طرز کی وہ کتاب ہے، شرح جامی منطقی طرز کی کتاب ہے، شرح جامی بھی نہیں آتی اور نحو بھی نہیں آتی۔ تو تمہیں بلاغت پڑھائی کہ تم حسن قرآن کا مزہ لے سکو، کہ یہ مردہ دلوں کو زندہ کر دینے والا کلام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا نور نصیب فرماتا۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم نور عيوننا بالقرآن اللهم نور أجسادنا بالقرآن اللهم نور صدورنا بالقرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار